اچھا خالد صاحب، ابھی جیسے آپ نے بات کی ایران اور امریکہ کے سیز فائر کی، تو اس سیز فائر کا کریڈٹ جو ہے وہ پوری دنیا پاکستان کو دے رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیے بھارت کھسیانی بلی بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھارت جو پاکستان کو آئسولیٹ کر دینا چاہتا تھا آج وہ خود آئسولیٹ ہو گیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ از مائی فرینڈ اور اسرائیل از اے فادر لینڈ کہنے والے مودی جو ہیں ان کو ہزیمت کا سامنا ہے، اس لیے وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے یہ تمام تر معاملات کر رہا ہے پاکستان میں۔ جی دیکھیے، ان کا بیک فائر ہوا نا، ان کی تمام یہ کوشش جو پاکستان کو وہ ارریلیونٹ کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے دیکھا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، 26 فروری کو پرائم منسٹر انڈیا مودی صاحب تل ابیب میں موجود تھے، انہوں نے وہاں کہا تھا کہ آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب فلسطینیوں کی تکلیف تو ہندوستان نے ڈس اون کر دی، اسرائیلیوں کی جو تکلیف ہے اس کو اونرشپ دے دی۔ 2 دن بعد حملہ ہو جاتا ہے ایران کے اوپر، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اپنی الائنمنٹ شو کرنے گئے تھے، انہوں نے مس ریڈ کیا تھا کہ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ نے 2 دن بعد جو حملہ کرنا ہے اس پر یہ حکومت ایران کی ہٹ جائے گی، اسرائیل اور امریکہ کا کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر ظاہر ہے میری ہندوستان کی ریلیونس انہوں نے یہی کیلکولیٹ کیا تھا کہ بہت زیادہ ریلیونس ہوگی، ان کو فائدے ملیں گے جیسے چابہار کا ملا ہوا ہے پورٹ کا، تو وہ سارا بیک فائر کر گیا۔ ایک انہوں نے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی 1 سال میں 2 دفعہ غلط بس پہ بیٹھ گئے۔ ایک دفعہ وہ غلط بس پہ بیٹھے تھے مئی 2025 میں، جب انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، انہوں نے ادھر مس کیلکولیٹ کیا، انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم نے تو دہشت گردوں پر کیا تھا، انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا۔ دیٹ مینس اتنی مس کیلکولیشن انہوں نے اس وقت بھی کی تھی۔ دوسری دفعہ انہوں نے سال کے اندر فروری 2026 کے اندر آپ دیکھیں، پھر انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا اور اسرائیل کی جھولی میں جا کے بیٹھے، تھنکنگ کہ وکٹر ہوگا، فاتح ہوگا اسرائیل، اور میرے ساتھ تعلقات بہت زبردست ہوں گے اور میری ویلیو ایڈ ہو جائے گی۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان نے فلسطینیوں کی کاز کو تو بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ابھی آپ ایرانیوں کا بھی دیکھ لیں، ایرانیوں بھائیوں کو بھی ریئلائز ہوا ہوگا آپ کے انڈیا نے کیا کیا، تو ظاہر ہے ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن، ان کی فورن پالیسی پوری طرح فیل ہوئی ہے۔ لیڈرز نے، جو ہندوستان کے لیڈرز نے فیصلے کیے ہیں وہ فار سائٹڈ نہیں تھے، ان کو گلوبل کمیونٹی نے نہیں اس طرح مانا بلکہ کنٹینجنٹ سے۔ اب ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہے۔ پاکستان کی جو ریلیونس ہوئی ہے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں کے اندر، الحمدللہ ایک نیو فاؤنڈ ریلیونس ہے دنیا کے اندر، گلوبل ہر ملک مانتا ہے چاہے وہ کسی خطے میں ہو کہ پاکستان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ وہ ظاہر ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ہضم نہیں ہو رہی ان کو۔ پاکستان کہاں مئی 2025 میں ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ لیسٹ ریلیونٹ ملک ہے، یہ تو ارریلیونٹ کر دینا چاہیے اس کو۔ وہ ارریلیونٹ سے ہوتا ہوتا الحمدللہ موسٹ ریلیونٹ ہو گئے ان دا پیس میکنگ، اور ظاہر ہے ہمارے دشمنوں کو تو کسی طرح پسند نہیں ہوگا۔ جی ساتھ ہی رہے گا خالد چشتی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ راشد ولی جنجوعہ صاحب آپ کے وقت کا۔ کراچی میں رینجرز کیمپ میں گرفتار افغان دہشت گرد کا اعترافی بیان سامنے آیا، جس میں اس نے یہ بتایا کہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے اور کس طرح سے اسے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے تربیت دی گئی۔ ایک اور ثبوت ہمارے سامنے آیا کہ کس طرح سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ بھارت اور افغان طالبان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے اور اس کی سرکوبی کے لیے اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے، جو دہشت گردی کے یہ ہتھ کنڈے اس وقت بھارت استعمال کر رہا ہے، اس کے تانے بانے اس کی اس پالیسی سے ملتے ہیں جو کہ ایک سکسیسفل بزنس ماڈل ہے کہ اسٹوک دا کمیونل ڈس ہارمنی اور ارن دا الیکٹورل ڈیویڈنڈس، تو اس کو ایکسٹرنلائز کر رہا ہے۔ پاکستان پہ اس نے یہ جنگ نافذ کی ہوئی ہے، فائنینشلی فلی سپورٹ کر رہا ہے، اور افغانستان کی جو حکومت ہے بدقسمتی سے وہ بھی بھارت کے ساتھ مل گئی ہے اور ان کو وہ بیسز دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو ایکو سسٹم ہے ایکسٹرنل سپورٹ کا، وہ تو بڑا کلیئر ہے۔ اب اس میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی جو سب سے مؤثر ڈیفینیشن مجھے لگی وہ اٹ از اے پروپیگنڈا بائی ڈیڈ۔ تو وہ کوئی نہ کوئی ہیڈ لائن لینے کے لیے اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا سارا فائنینشیل فلو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کو ہینڈل کرتے ہیں، ان کو فائنینس کرتے ہیں، وہ ان سے مانگتے ہیں کہ بھائی ہیڈ لائن کریٹ کرو۔ اور آپ نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر نے کلیئرلی آج بتایا ہے کہ 32,000 سے زیادہ آئی بی او ہو چکے ہیں اس وقت، اور آپ کتنا اس میں کامیابی سے اس کو فائل کیا گیا ہے، بہت سی ان کی اٹیمپٹس کو، اور ان میں سے ایک عدد یہ سکسیڈ کر جاتی ہے، اس سے ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں۔ اور سیٹلڈ ایریاز میں ان کے آنا اور اس طرح کے جو کاسموپولیٹن سینٹرز ہیں اس میں ہمارا ایک سمبلزم ہے، کیونکہ جو اکانومی ہے وہ ٹیک آف سٹیج پہ ہے اس وقت۔ پوسٹ ایران وار سیکورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آرکیٹیکچر، اس میں پاکستان کا ایک مقام ہونا تھا۔ اس میں جو پورٹ کے سٹیز ہیں اور پوری مکران بیلٹ ہے اس کا ایک اپنا کردار ہوگا،
تو اس کو ٹارگٹ کرنا یہ ایک سوچی سمجھی ویل آرکسٹریٹڈ پلان ہے، اور اس پلان کو سمجھنا ہوگا، اور اس کی جو ایکسٹرنل لنکیجز ہیں اس پہ، چاہے وہ سفارتی ذرائع ہوں، چاہے وہ کوئی دیگر ہم اس میں اسٹریٹجی استعمال کریں، اس کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہے، بہت ایسٹرن بارڈرز پہ اور ویسٹرن بارڈرز پہ، اور وہاں پہ جو بیسز ہیں ان کے جو مستقر جہاں سے یہ ٹریننگ لے کے آتے ہیں، اب یہ جنگ وہاں پہ ہمیں لے جانا پڑے گی، اور اس میں بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ سمجھداری، ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت، اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ وہاں چھپی بیٹھی ہے، وقت آ گیا ہے کہ اب اس کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ ان کو ہیٹ وہاں پہنچے اور ان کو پتہ چلے کہ یہ اسکاٹ فری اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ نہیں جائیں گے، اور اندرونی طور پہ ہمیں ان کو اسپیس چوک کرنی ہے، اور وہ اپنا جو انٹیلیجنس کا نظام ہے اس میں اس کو زیادہ مربوط کرنا ہے، زیادہ بہتر کرنا ہے، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جتنی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں ایک بہتر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے اور بہتر اسٹیٹ آف الرٹنس ہونی چاہیے۔ اب چونکہ یہ پولیس اور سول آرم فورسز اور جو سول ادارے ہیں یہ ان کو بھی یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ نیریٹو کے محاذ پہ ان کو کوئی جنگ جیتنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جو یہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہیڈ لائنز کریٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے ایپسٹیمک بیٹل ہم نے ون کرنی ہے، اور کائنیٹیکلی تو اس وقت بلوچستان میں اور کے پی میں نبرد آزما ہے، ہماری افواج ان کو ایٹ بے رکھا ہوا ہے، مگر یہ جو ایکسٹرنل ایکو سسٹم آف سپورٹ ہے یہ ان کا لگاتار پرشین ویل کی طرح ان کو وہ سپورٹ جاری ہے، تو اس فلو کو ہم نے روکنا ہے، اور اس کو سفارتی سطح پہ بھی، بین الاقوامی قوانین کو ایجیٹیٹ کر کے، کائنیٹیکلی بھی، اور انٹرنلی ہم نے ایک بہت ریزیلینٹ ہارڈ اسٹیٹ بن کے اس وقت ایکٹ کرنا ہے، کیونکہ کسی قسم کی سپیس نہ کوئی وہ افغان جو بغیر ویزے کے ہیں، نہ کوئی اور شہریت بلوچستان میں، اور اس میں جو ان گورنڈ سپیسز ہمیں نظر آتی ہیں یا سیمبلنس آف ان گورنڈ سپیسز کا ہے، وہ اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ وی ہیو ٹو ڈومینیٹ دا اسٹریٹ ایز ویل ایز دا جو اوپن ماؤنٹین سپیسز ہیں، اور کسی جگہ بھی ان کو جو ایک سپورٹ ٹرائل ہے جو یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے انٹرڈکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا جہد اور ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس میں استقامت اور پامردی کے ساتھ ہم نے قائم رہنا ہے۔ اس چیز سے جو ڈی مورلائزیشن کا عنصر جو ان کا ان ہیڈ لائنز کریٹ کر کے جو ان کی منشا ہوتی ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ بالکل بریگیڈیئر صاحب، اور پاکستان تو سفارتکاری کے ذریعے ہی تنازع کے حل کا حامی رہا ہے اور بہترین سفارتکاری پاکستان کرتا آیا ہے۔ پاکستان بار بار افغانستان کو وارن بھی کرتا آیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال نہ کرنے دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو معاملات چل رہے ہیں اور کل جو واقعہ پیش آیا ہے، آنے والے 24 گھنٹے کتنے عام ہیں، کارروائی کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کارروائی کی جائے گی، اور جو یہ ریٹیلیشن ہوگا وہ اس کو پراپر ایک اسٹریٹجی، جیسے میں نے بتایا نا کہ مناسب سوجھ بوجھ کے ساتھ، پراپر ٹیکٹکس کے ساتھ، اور وہ کیا جائے گا، اور 24 گھنٹے سے آگے بھی بات جائے گی، کیونکہ یہ چیز ابھی ہم نے کنٹینیولی مینج کرنی ہے کہ وی آر ان کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر، اور اس میں جب آپ انسرجنسی سے لڑتے ہیں تو اس کا جو ڈوائن ہے ڈیوڈ گلولا، اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کی 80% پولیٹیکل ہے، 20% کائنیٹک ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ جو بہت سی نان کائنیٹک سپیسز دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ دہشت گرد اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس کو بھی ہم نے اسٹچ اپ کرنا ہے، اور چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو، ان کے درمیان ایک بالکل تال میل ہونا چاہیے، کسی قسم کی ڈے لائٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہم نے افغانستان کی جو ان کے بیسز ہیں، ان بیسز کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے یہ ملوز خاطر رکھنا ہے کہ ان کو کوئی سپیس نہ مل جائے کہ وہ انٹرنیشنل لا کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کو مورد الزام گردانے، بلکہ ہمیں اس طریقے سے آپریشن کرنے چاہیے کہ وہ اس کا امپیکٹ ہو، جیسے میں نے بتایا کہ ڈی کیپیٹیٹنگ اسٹرائکس اگینسٹ دی لیڈرشپ جس نے یہ کام کیا ہے، جو اس کے فائنینشیلز ہیں، جو اس کی مڈ ٹیئر سے اوپر جا کے ٹاپ ٹیئر کو ہم نے اب یہ ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو کنٹینول اس کے ساتھ ہم اس جنگ میں نبرد آزما ہیں، ہم نے جو ایک ایکٹیو مائنورٹی ہوتی ہے، جو سپیسز ہیں جہاں پہ لوگ ہیں، لوگوں کا کانفیڈنس ہم نے
اس کو متزلزل نہیں ہونے دینا، بیکاز لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم میں وہ بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو لوگوں کا اعتماد ہم نے بحال کرنا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے کہ وہ یہ انسرجنٹس ان سے خائف نہ ہو، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ پیریفریز ہیں، اسٹیٹ کی ریچ نہیں ہے، اور وہاں پہ جو لوگ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ وہ اسٹیٹ کے بہاف پہ ان سے نبرد آزما ہوں اور ان کو اس قسم کی اسپیس نہ ملے کہ آ کے سپورٹ بیسس کے طور صحیح، پہ ان کو اسٹیٹ کے استعمال کریں. بہاف پہ ان سے نبرد آزما ہونا چاہیے.